الٹرا ساؤنڈ میں ہمیشہ ایک بچہ نظر آتا تھا، لیکن آپریشن کے بعد نرس نے دو بچے ماں کے پہلو میں لٹا دیے۔ ماں حیران رہ گئی۔ ڈاکٹر نے خاموشی سے ماں کے کان میں کہا، یہ دوسرا بچہ آپ کا نہیں ہے، بلکہ ساتھ والے وارڈ میں ایک امیر عورت کا بچہ ہے اور اس کی جان کو خطرہ ہے۔ انہوں نے اسے بچانے کے لیے یہ بچہ آپ کی گود میں۔ شہر کے ایک قدیم اور گنجان آباد محلے کی تنگ و تاریک گلیوں میں، جہاں دھوپ بھی بامشکل دستک دیتی تھی، ایک پرانا اور خستہ حال مکان موجود تھا، جس کی دیواروں کا پلستر اکھڑ چکا تھا اور جس کی چھتیں بارش کے پانی سے ٹپکتی تھیں۔ یہ مکان سکینہ اور اس کے شوہر اکرم کا مسکن تھا۔ سکینہ ایک انتہائی صابر، شاکر اور نیک سیرت خاتون تھی، جس کی زندگی کا مقصد صرف اپنے شوہر کی خوشنودی اور گھر کا سکون تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھتی اور رات گئے تک گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی۔ اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ چکے تھے اور چہرے پر وقت سے پہلے بڑھاپے کے آثار نمایاں ہونے لگے تھے، مگر اس کی زبان پر کبھی شکایت نہیں آئی تھی۔ اس کے برعکس اس کا شوہر اکرم ایک سخت مزاج، لالچی اور دنیا دار قسم کا انسان تھا۔ وہ ایک مقامی فیکٹری میں معمولی ملازم تھا، مگر اس کے خواب بہت اونچے تھے۔ وہ راتوں رات امیر بننے کے خواب دیکھتا تھا اور اپنی غربت کا سارا ملبہ سکینہ پر ڈالتا تھا۔ ان کی شادی کو 10 سال کا طویل عرصہ بیت چکا تھا، اور یہ 10 سال سکینہ کے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں، کیونکہ وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ ہمارے معاشرے میں بے اولاد عورت کا جینا ویسے ہی دوبر کر دیا جاتا ہے، اور اگر شوہر بھی تانے دینے والا ہو تو زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ اکرم ہر چھوٹی بات پر سکینہ کو بانجھ ہونے کا طعنہ دیتا تھا۔ وہ کھاتے پیتے، اٹھتے بیٹھتے اسے یہ احساس دلانا نہیں بھولتا تھا کہ تم نے میری نسل روک دی ہے۔ وہ اکثر کہتا کہ میں دوسری شادی کر لوں گا تاکہ میرا نام لیوا دنیا میں آ سکے۔ سکینہ کی یہ باتیں سن کر وہ خون کے آنسو روتی اور راتوں کو مصلے پر بیٹھ کر اللہ کے حضور گڑ گڑاتی کہ یا اللہ، میری گود ہری کر دے تاکہ مجھے اس ذلت سے نجات ملے۔ اکرم کا رویہ دن بدن بدتر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ گھر کا خرچ بھی مشکل سے دیتا، اور اگر سکینہ کبھی دوائی یا ضرورت کے لیے پیسے مانگتی تو وہ اسے جھڑک دیتا اور کہتا کہ تم نے کون سا کما کر لایا ہے، یا تم نے کون سا وارث مجھے دیا ہے جس کی خاموشی میں میں پر دولت لٹاؤں۔ سکینہ خاموشی سے ہر ظلم سہ لیتی، کیونکہ اس کے پاس جانے کے لیے اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کے والدین فوت ہو چکے تھے اور بھائی اپنے گھروں میں مگن تھے۔ اس ویران زندگی میں امید کی کرن جب اس وقت پھوٹی جب شادی کے 10ویں سال سکینہ کو محسوس ہوا کہ اس کی طبیعت میں کچھ تبدیلی آ رہی ہے۔ جب اس نے محلے کی دائی سے مشورہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ امید سے ہے۔ یہ خبر سکینہ کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھی۔ اسے لگا کہ اندھیری رات ختم ہو گئی ہے اور اب اس کے آنگن میں بھی سورج طلوع ہوگا۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ جب اکرم کو یہ خبر ملے گی تو وہ خوشی سے جھوم اٹھے گا اور اس کا رویہ بدل جائے گا۔ شام کو جب اکرم گھر آیا تو سکینہ نے شرماتے ہوئے اور دھڑکتے دل کے ساتھ اسے بتایا کہ اللہ نے ہماری سن لی ہے اور ہم صاحب اولاد ہونے والے ہیں۔ اکرم نے یہ سنا تو ایک لمحے کے لیے چونک گیا، مگر اس کے چہرے پر وہ خوش نظر نہیں آئی جس کی سکینہ توقع کر رہی تھی۔ اس نے ماتھے پر بل ڈالے اور بیزاری سے کہا، اب اس مہنگائی کے دور میں ایک اور مصیبت گلے پڑ گئی۔ پہلے ہی گزارا مشکل سے ہوتا ہے، اب ہسپتالوں اور دوائیوں کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ سکینہ کا دل بجھ سا گیا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری اور سوچا کہ شاید مردوں کو فکر ہوتی ہے جب بچہ گود میں آئے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔
حمل کے دن سکینہ کے لیے بہت کٹھن تھے۔ اکرم اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے کتراتا تھا اور کہتا تھا ہمارے بڑے بھی تو گھروں میں بچے پیدا کرتے تھے اور ڈاکٹر صرف پیسے لوٹتے ہیں۔ سکینہ اپنی طبیعت کی خرابی کے باوجود گھر کے کام کرتی رہی اور اپنی صحت کا خیال نہ رکھ سکی، جس کی وجہ سے وہ کمزور ہوتی گئی۔ یوں 7ویں مہینے میں جب اس کی حالت زیادہ خراب ہوئی تو محلے کی عورتوں نے اکرم کو لعنت ملامت کی کہ اگر بچہ یا ماں مر گئی تو تم ذمہ دار ہوگے۔ تب جا کر اکرم اسے قریبی سرکاری ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹروں نے معائنہ کیا اور الٹرا ساؤنڈ لکھ کر دیا۔ سکینہ الٹرا ساؤنڈ کے کمرے میں گئی تو اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ مشین کی سکرین پر اپنی زندگی کی امید دیکھ رہی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر نے مشین اس کے پیٹ پر گھمائی اور مسکراتے ہوئے کہا مبارک ہو بی بی، سب کچھ ٹھیک ہے، تمہارے پیٹ میں ایک صحت مند بچہ ہے جو ماشاءاللہ خوب ہاتھ پاؤں چلا رہا ہے۔ سکینہ نے خوشی سے پوچھا ڈاکٹر صاحبہ ایک ہی ہے نا؟ ڈاکٹر نے تصدیق کی کہ ہاں ایک ہی بچہ نظر آ رہا ہے۔ سکینہ نے باہر آ کر اکرم کو بتایا تو اکرم نے سکھ کا سانس لیا اور کہا کہ چلو شکر ہے ایک ہی ہے، میں تو ڈر رہا تھا کہ کہیں 2-3 نہ ہو جائیں، ورنہ میں تو سڑک پر آ جاتا۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا گیا اور سکینہ کی امید اور بے چینی بڑھتی گئی۔ وہ اپنے آنے والے بچے کے لیے پرانے کپڑوں سے چبلے سیتی اور خوب بنتی کہ اس کا بیٹا ہوگا تو وہ اس کا نام بلال رکھے گی۔ آخر کار وہ دن آ پہنچا جب سکینہ کو دروازہ شروع ہوا۔ یہ درد اتنا شدید تھا کہ سکینہ کی چیخیں نکل گئیں۔ اکرم اسے لے کر سرکاری ہسپتال بھاگا۔ وہاں ڈاکٹروں نے معائنہ کیا اور بتایا کہ سکینہ کی حالت نازک ہے اور بچہ نارمل طریقے سے پیدا نہیں ہو سکتا، اس لیے بڑا آپریشن کرنا پڑے گا۔ اکرم نے پیسوں کا رونا رویا مگر ڈاکٹر نے کہا کہ دستخط کرو ورنہ ماں اور بچہ دونوں کی جان جا سکتی ہے۔ مجبوراً اکرم نے دستخط کر دیے۔ سکینہ کو آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا، جہاں تیز روشنیاں اور ادویات کی بو نے اس کا استقبال کیا اور اسے بے ہوشی کا انجیکشن لگایا گیا۔ وہ گہری نیند میں چلی گئی۔ آپریشن تھیٹر کے باہر اکرم بے چینی سے چہل رہا تھا اور دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ بس خیر ہو جا۔ وہ اس وقت پیسے کے بارے میں نہیں سوچ رہا تھا، بلکہ اسے آنے والے بچے کا انتظار تھا۔ کافی دیر بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ایک نرس باہر آئی۔ اس نے اکرم کو بتایا کہ مبارک ہو، آپ کے ہاں بیٹا ہوا ہے۔ اکرم کا چہرہ کھل اٹھا، مگر کہانی میں اصل موڑ تب آیا جب سکینہ کو ہوش آیا۔ وہ ایک جنرل وارڈ میں تھی اور اس کا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ اس کے پہلو میں ایک نہیں بلکہ 2 بچے لیٹے ہوئے تھے۔ وہ دونوں سفید کپڑوں میں لپٹے ہوئے تھے اور بالکل ایک جیسے لگ رہے تھے۔ سکینہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ اسے یاد تھا کہ الٹرا ساؤنڈ میں ایک بچہ بتایا گیا تھا، پھر یہ دوسرا کون ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، وہ لیڈی ڈاکٹر جس نے اس کا آپریشن کیا تھا اس کے سرہانے آ کھڑی ہوئی۔ ڈاکٹر کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور وہ بار بار ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جیسے وہ کسی خوف میں مبتلا ہو۔ ڈاکٹر نے نرس کو اشارہ کیا کہ وہ دروازے پر نظر رکھے اور خود جھک کر سکینہ کے کان کے قریب اپنا منہ لائی اور انتہائی سرگوشی کے انداز میں بولی، سکینہ میری بات بہت دھیان سے سنو اور شور مت مچانا، یہ تمہاری زندگی اور ان معصوم جانوں کا سوال ہے۔ سکینہ کا دل خوف سے دھڑکنے لگا۔ اس نے پوچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ کیا ماجرا ہے؟ میرے تو ایک بچہ تھا، یہ دوسرا کہاں سے آ گیا؟ ڈاکٹر نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور کہا چپ رہو اور سنو، یہ جو دائیں طرف والا بچہ ہے یہ تمہارا اپنا بیٹا ہے، مگر یہ جو بائیں طرف والا بچہ ہے یہ تمہارا نہیں ہے۔ سکینہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔
ڈاکٹر نے جلدی جلدی بتایا کہ ساتھ والے پرائیویٹ وارڈ میں ایک بہت امیر کبیر عورت داخل تھی۔ اس کا تعلق ایک بہت بڑے جاگیردار گھرانے سے ہے۔ اس کے سسرال والے اس کے خون کے پیاسے ہیں۔ وہ جائیداد کی خاطر اس کے وارث کو مارنا چاہتے تھے۔ اس عورت نے مجھ سے منت سماجت کی ہے اور میرے پاؤں پکڑے ہیں کہ اس کے بیٹے کو بچا لوں۔ اس نے کہا کہ اگر دشمنوں کو پتہ چل گیا کہ بیٹا زندہ ہے تو وہ اسے قتل کر دیں گے، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس بچے کو فی الحال غائب کر دیں اور اسے اٹھا کر تمہاری گود میں ڈال دیں، کیونکہ تم ایک شریف اور غریب عورت ہو، کسی کو تم پر شک نہیں ہوگا۔ سکینہ، یہ ایک دکھی ماں کی فریاد ہے۔ وہ عورت چاہتی ہے کہ تم اس بچے کو اپنا سمجھ کر پالو، اس کا دودھ پلاؤ، اس کی حفاظت کرو۔ وہ وعدہ کرتی ہے کہ وہ اس بچے کا سارا خرچہ اٹھائے گی اور جب حالات ٹھیک ہوں گے تو وہ آ کر اپنا بچہ لے جائے گی۔ فی الحال اس معصوم کی جان بچانا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ کیا تم ایک معصوم جان کو قصائیوں کے حوالے کرنا چاہو گی؟ سکینہ، جو خود ابھی ماں بنی تھی، اس کا دل ممتا سے چھلک رہا تھا۔ اس نے ایک دوسرے بچے کی طرف دیکھا جو انتہائی معصومیت سے سو رہا تھا۔ اس کے نین نقش بہت پیارے تھے اور وہ سکینہ کے اپنے بیٹے سے تھوڑا زیادہ صحت مند لگ رہا تھا۔ سکینہ کے دل میں رحم آ گیا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں ان نے انکار کر دیا تو شاید یہ ننھی جان ماری جائے گی، اور ایک ماں ہونے کے ناطے وہ یہ ظلم برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا، مگر ڈاکٹر صاحبہ، میرا شوہر کیا کہے گا؟ وہ تو ایک بچے کے خرچے سے ڈر رہا تھا۔ وہ 2 کا بوجھ کیسے اٹھائے گا اور میں اسے کیا بتاؤں گی؟ ڈاکٹر نے اس کا ہاتھ دبا کر کہا، تم اسے صرف اتنا کہنا کہ اللہ کی قدرت سے جڑوا بچے ہوئے ہیں، کبھی کبھی الٹرا ساؤنڈ میں دوسرا بچہ چھپ جاتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تمہارا شوہر خوش ہوگا کہ 2 بیٹے ہیں، اور رہی بات خرچے کی، وہ امیر عورت چھپ کر تمہیں پیسے بھجوایا کرے گی۔ بس تم یہ راز اپنے سینے میں دفن کر لو، کسی کو بھی، حتیٰ کہ اپنے شوہر کو بھی مت بتانا کہ یہ پرایا بچہ ہے، ورنہ بات پھیل جائے گی اور بچے کی جان کو خطرہ ہو جائے گا۔ سکینہ نے ایک لمحہ سوچا اور پھر اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس نے اس انجان بچے کو بھی اپنے سینے سے لگا لیا اور وعدہ کر لیا کہ وہ اس کی حفاظت کرے گی۔ ڈاکٹر نے اطمینان کا سانس لیا اور تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد اکرم وارڈ میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ وہ مسکرا رہا تھا، مگر جب اس کی نظر بستر پر 2 بچوں پر پڑی تو وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے پوچھا، یہ کیا ہے 2 بچے؟ ڈاکٹر نے تو ایک کہا تھا، یہ دوسرا کہاں سے آ گیا؟ سکینہ کا دل حلق میں آ گیا۔ اس نے ڈاکٹر کا سکھایا ہوا جھوٹ دہرایا اور کہا، پتہ نہیں جی۔ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ کبھی کبھی الٹرا ساؤنڈ میں دوسرا بچہ نظر نہیں آتا۔ اللہ کی قدرت ہے، اس نے ہمیں 2 بیٹے دے دیے ہیں۔ اکرم آہستہ آہستہ بچوں کے قریب آیا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر اچانک اس کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک آ گئی جو سکینہ کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ اکرم نے دونوں بچوں کو غور سے دیکھا۔ سکینہ نے نوٹ کیا کہ اکرم کی نظریں اس دوسرے بچے پر، یعنی امیر عورت کے بیٹے پر زیادہ دیر تک جمی رہیں۔ اکرم نے آگے بڑھ کر اس دوسرے بچے کو گود میں اٹھا لیا اور بولا، چلو اچھا ہوا اللہ نے چھپڑ پھاڑ کر دیا ہے، شاید اسی بہانے ہمارے دن پھر جائیں۔ سکینہ کو توقع تھی کہ اکرم غصہ کرے گا، خرچے کا رونا روئے گا، مگر اس کا رد عمل بالکل مختلف تھا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اس نے اسی وقت نام تجویز کیے کہ جو میرا اپنا بیٹا ہے، یعنی جو دائیں طرف تھا، اس کا نام بلال ہوگا، اور یہ جو دوسرا ہے اس کا نام احسن ہوگا۔
سکینہ نے سکھ کا سانس لیا کہ چلو اکرم نے قبول تو کر لیا۔ اسپتال سے چھٹی ملنے کے بعد وہ گھر آ گئے اور زندگی کا ایک نیا اور کٹھن دور شروع ہوا۔ دو بچوں کی پرورش، اور وہ بھی غربت میں، کوئی آسان کام نہیں تھا۔ سکینہ نے دونوں بچوں کو اپنا دودھ پلایا اور ان میں کوئی فرق نہیں کیا۔ وہ دونوں کو برابر پیار کرتی تھی، راتوں کو جاگتی اور ان کی دیکھ بھال کرتی۔ مگر اکرم کا رویہ بہت عجیب اور ناقابل فہم ہوتا جا رہا تھا۔ شروع کے دنوں سے اکرم کا جھکاؤ احسن کی طرف واضح طور پر زیادہ تھا، حالانکہ سکینہ جانتی تھی کہ احسن ان کا خون نہیں ہے اور بلال ان کا اپنا سگا بیٹا ہے، مگر اکرم بلال کو وہ توجہ نہیں دیتا تھا جو احسن کو دیتا تھا۔ شام کو جب وہ فیکٹری سے آتا تو سب سے پہلے احسن کو اٹھاتا، اسے چومتا، اس سے باتیں کرتا۔ اگر وہ کوئی کھلونا یا چیز لاتا تو وہ احسن کے لیے ہوتی۔ بلال اگر روتا بھی ہوتا تو اکرم اسے نظر انداز کر دیتا اور کہتا کہ اسے چپ کراؤ، میرا احسن سو رہا ہے۔ سکینہ کو یہ بات کھٹکتی تھی، وہ سوچتی تھی کہ شاید اکرم کے دل میں لالچ ہے۔ اسے لگتا تھا کہ شاید ڈاکٹر نے اکرم کو بھی بتا دیا ہے کہ یہ امیر عورت کا بچہ ہے، اور اکرم اس لالچ میں اس کی خدمت کر رہا ہے کہ کل کو وہ امیر خاندان والے آئیں گے اور اسے منہ مانگا انعام دیں گے۔ سکینہ نے کئی بار اکرم کو کریدنے کی کوشش کی کہ تم احسن سے اتنا پیار کیوں کرتے ہو جبکہ بلال تمہارا اپنا خون ہے، تو اکرم بات ٹال دیتا اور کہتا کہ بس یہ بچہ مجھے پیارا لگتا ہے، اس کی شکل میں ایک کشش ہے اور یہ ہمارے لیے خوش قسمتی کی علامت ہے، دیکھنا یہ بڑا ہو کر بادشاہ بنے گا۔ سکینہ خاموش ہو جاتی مگر اس کا دل کڑتا رہتا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ بلال کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ بلال اکثر پرانے کپڑوں میں ہوتا جبکہ احسن کو عید پر نئے اور مہنگے کپڑے پہنائے جاتے۔ اکرم اپنی کمائی کا بڑا حصہ احسن کی خوراک اور فرمائشوں پر خرچ کر دیتا اور گھر کے راشن میں کٹوتی کر لیتا۔ سکینہ کو گھر چلانے میں مشکل ہوتی تو وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی، کپڑے دھونے لگی تاکہ اپنے سگے بیٹے بلال کی ضروریات پوری کر سکے۔ وہ سوچتی تھی کہ یہ امیر عورت کا بچہ ہمارے لیے آزمائش بن کر آیا ہے، نہ یہ جاتا ہے اور نہ اس کے اپنے اسے اپناتے ہیں، الٹا میرے سگے بچے کا حق مار رہا ہے۔ کئی بار سکینہ کا دل چاہتا کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور پوچھے کہ وہ امیر عورت کہاں ہے، مگر وہ ڈاکٹر کا تبادلہ ہو چکا تھا اور سکینہ کے پاس اس کا کوئی رابطہ نہیں تھا۔ وقت پر لگا کر اڑتا گیا اور ان 2 مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدل گئے۔ 5 سال گزر گئے مگر وہ امیر عورت کبھی پلٹ کر نہیں آئی، نہ کوئی خرچہ آیا نہ کوئی پیغام آیا۔ سکینہ اکثر سوچتی کہ وہ کیسی ماں ہے جو اپنے جگر کے ٹکڑے کو بھول گئی ہے۔ کیا دولت اتنی اہم ہوتی ہے کہ انسان اولاد کو چھوڑ دے، یا شاید وہ عورت مر گئی ہے؟ مگر اگر مر گئی ہے تو ڈاکٹر کو تو بتانا چاہیے تھا۔ ادھر احسن اور بلال بڑے ہو رہے تھے۔ احسن صحت مند، خوبصورت اور شریر تھا، جبکہ بلال تھوڑا کمزور اور سنجیدہ مزاج تھا۔ اکرم کی محبت احسن کے لیے جنون کی حد تک بڑھ چکی تھی۔ وہ احسن کی ہر غلطی کو معاف کر دیتا مگر بلال کی چھوٹی سی غلطی پر بھی اسے مارنے دوڑتا۔ سکینہ ہمیشہ بلال کی ڈھال بنتی اور اکرم سے لڑتی کہ خدا کا خوف کرو، دونوں تمہارے بیٹے ہیں، یہ ظلم مت کرو، مگر اکرم کہتا کہ تمہیں نہیں پتا، احسن خاص ہے، اس کی رگوں میں شاہی خون ہے۔ سکینہ کو یقین ہو گیا تھا کہ اکرم لالچ کی وجہ سے اندھا ہو چکا ہے۔ وہ سمجھتی تھی کہ اکرم صرف انعام کے انتظار میں یہ سب کر رہا ہے۔ 10 سال گزر گئے اور بچے اب سکول جانے لگے تھے۔ احسن پڑھائی میں کمزور تھا مگر اکرم اسے مہنگے پرائیویٹ سکول میں پڑھانا چاہتا تھا، جبکہ بلال سرکاری سکول میں جاتا تھا۔ اکرم کہتا تھا کہ احسن نے افسر بننا ہے، اس کی شان الگ ہے۔ سکینہ اس ناانصافی پر اندر ہی اندر گھلتی جا رہی تھی۔
وہ بلال کو چھپ کر پیار کرتی اور اسے سمجھاتی کہ تمہارے ابو بس تھوڑے سخت ہیں، مگر تم دل چھوٹا مت کرنا۔ ایک دن سکینہ نے تنگ آ کر اکرم سے فیصلہ کن بات کرنے کی ٹھانی۔ اس نے رات کے وقت جب بچے سو گئے تو اکرم سے کہا، اکرم سچ بتاؤ، تمہیں پتا ہے نا کہ احسن ہمارا بچہ نہیں ہے؟ تمہیں ڈاکٹر نے بتا دیا تھا نا کہ یہ کسی امیر کا بچہ ہے، اس لیے تم اس کی اتنی خوش آمد کرتے ہو۔ شاید تمہیں دولت ملے گی، مگر 10 سال ہو گئے کوئی نہیں آیا۔ اب تو ہوش کے ناخن لو اور اپنے سگے خون کو بھی سینے سے لگاؤ۔ وہ بچہ احساس کمتری کا شکار ہو رہا ہے۔ اکرم یہ سن کر ایک دم سہم گیا، اس کا رنگ پیلا پڑ گیا اور ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر غصے سے بولا، بکواس مت کرو، یہ تم کیا اوٹ پوٹ بٹا بک رہی ہو؟ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ ڈاکٹر نے تم سے جو بھی کہا وہ بکواس تھا۔ تم عورتوں کا دماغ خراب ہوتا ہے۔ مجھے کسی دولت کا لالچ نہیں ہے، بس احسن مجھے زیادہ عزیز ہے۔ سکینہ اکرم کے رد عمل سے مزید الجھن میں پڑ گئی۔ اگر اسے لالچ نہیں تھا تو پھر یہ امتیازی سلوک کیوں تھا؟ یہ معمہ سکینہ کی سمجھ سے باہر تھا اور وہ خاموش ہو گئی، مگر قدرت نے اس راز کو فاش کرنے کا اپنا انتظام کر رکھا تھا۔ گرمیوں کی شدید دوپہر تھی، سورج آگ برسا رہا تھا۔ احسن اسکول سے واپس آیا تو اس کی حالت غیر تھی۔ اس کا چہرہ سرخ تھا اور وہ ہانپ رہا تھا۔ اس نے آتے ہی ٹھنڈا پانی مانگا اور پانی پیتے ہی اسے چکر آیا اور وہ صحن میں گر پڑا۔ اس کی ناک سے خون بہنے لگا۔ سکینہ اور بلال دوڑ کر اس کے پاس گئے۔ سکینہ نے اسے اٹھانے کی کوشش کی مگر وہ بے ہوش ہو چکا تھا، اس کا جسم تپ رہا تھا۔ سکینہ نے چیخ مار شروع کر دی۔ پڑوسی جمع ہو گئے اور انہوں نے فیکٹری میں اکرم کو اطلاع دی۔ اکرم پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا گھر آیا اور احسن کو گود میں اٹھا کر قریبی ہسپتال کی طرف بھاگا۔ سرکاری ہسپتال میں ڈاکٹروں نے احسن کو ایمرجنسی میں لیا۔ اس کی حالت بہت زیادہ نازک تھی، اس کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا اور سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ ڈاکٹروں نے ٹیسٹ کیے اور بتایا کہ احسن کو جگر کا شدید مسئلہ لاحق ہو گیا ہے۔ اس کے خون کے خلیات تیزی سے ٹوٹ رہے ہیں، اسے فوری طور پر خون کی ضرورت ہے۔ اس کا بلڈ گروپ انتہائی نایاب ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اگر اگلے چند گھنٹوں میں اسے خون نہ ملا تو اس کے بچنے کے امکانات بہت کم ہیں۔ اکرم کی حالت دیکھنے والی تھی، وہ دیواروں سے سر ٹکرا رہا تھا اور رو رہا تھا کہ میرے احسن کو بچا لو، میں اپنی جان دے دوں گا، مگر اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ سکینہ بھی رو رہی تھی، مگر وہ اکرم کی اس دیوانگی کو دیکھ کر حیران بھی تھی کہ ایک پرائے بچے کے لیے اتنا درد، اتنا کرب، جبکہ اپنا سگا بیٹا بلال سہم کر ایک کونے میں کھڑا ہے اور باپ اسے دیکھ بھی نہیں رہا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ بلڈ بینک میں یہ خون دستیاب نہیں ہے، گھر کے تمام افراد کا خون ٹیسٹ کیا جائے گا تاکہ اگر کسی کا میچ ہو جائے تو فوراً لگایا جا سکے۔ سکینہ نے فوراً اپنا خون پیش کر دیا۔ بلال کا بھی خون ٹیسٹ کیا گیا، مگر کسی کا خون احسن کے خون سے میچ نہیں کر رہا تھا۔ ڈاکٹر پریشان تھے اور وقت ہاتھ سے نکلتا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر باہر آیا اور اکرم سے کہا کہ آپ باپ ہیں، آپ کا خون میچ ہونے کے امکانات سب سے زیادہ ہیں، آئیے اپنا ٹیسٹ کروائیے۔ اکرم فوراً تیار ہو گیا اور سمیلنگ روم کی طرف بھاگا۔ سکینہ وہیں کھڑی تھی، اس کے دل میں ایک عجب سا وسوسہ سر اٹھا رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ احسن تو ہمارا بچہ ہے ہی نہیں، یہ تو اس امیر عورت کا بیٹا ہے جس کا ہم سے زیادہ کوئی خونی رشتہ نہیں، تو پھر اکرم کا خون کیسے میچ ہوگا؟ یہ تو ناممکن ہے۔ مگر اکرم کا یقین اور اس کی بے چینی کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ سکینہ نے شیشے کی دیوار سے دیکھا کہ اکرم کا خون لیا جا رہا ہے اور وہ مسلسل رو رہا ہے اور دعائیں مانگ رہا ہے کہ یا اللہ میرا خون لگ جائے، میرے بیٹے کو بچا لے۔
15 منٹ بعد لیب کا دروازہ کھلا اور ٹیکنیشین باہر آیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے بلند آواز میں کہا، مبارک ہو اکرم صاحب، معجزہ ہو گیا ہے۔ آپ کا خون بچے کے خون سے 100% میچ کر گیا ہے۔ اتنا پرفیکٹ میچ میں نے آج تک صرف سگے رشتوں میں دیکھا ہے۔ باپ بیٹے کا خون بھی اتنا نہیں ملتا جتنا آپ کا مل گیا ہے۔ آپ فوراً خون دیں۔ یہ الفاظ سکینہ کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا بن کر اترے۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے لگا جیسے دنیا گھوم رہی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک غیر کے بچے کا خون اکرم سے کیسے میچ ہو سکتا ہے، اور وہ بھی اتنا پرفیکٹ؟ کیا ڈاکٹر سے غلطی ہوئی ہے، یا پھر کوئی ایسا راز ہے جو 10 سال سے اس کی آنکھوں سے اوجھل تھا؟ سکینہ کا ماتھا ٹھنکا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ بچہ امیر عورت کا نہ ہو بلکہ خود اکرم کا ہو؟ مگر اکرم کا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو میرے ساتھ رہتا ہے، وہ تو میرے سوا کسی کو جانتا بھی نہیں تھا۔ سکینہ کا سر چکرانے لگا۔ اسے لگا کہ وہ گر جائے گی، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ وہ شیشے کی دیوار کے قریب گئی اور دیکھا کہ اکرم اسٹریچر پر لیٹا ہوا ہے۔ اس کے بازو سے خون کی نالی لگی ہوئی ہے جو ایک تھیلی میں جا رہی ہے، اور وہی تھیلی ڈاکٹر احسن کے پاس لے جا رہے ہیں۔ اکرم کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ محبت پاش نظروں سے شیشے کے پار احسن کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں جو شفقت اور جو تڑپ تھی وہ کسی سوتیلے باپ کی نہیں ہو سکتی تھی۔ سکینہ کو اچانک وہ تمام واقعات یاد آنے لگے جب اکرم احسن کو چھپ چھپ کر چومتا تھا، کیسے وہ اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری کرتا تھا، اور کیسے اس نے بلال کو ہمیشہ دھتکارا، کیسے وہ کہتا تھا کہ یہ بچہ خاص ہے۔ سکینہ کو اب سمجھ آ رہا تھا کہ وہ خاص کیوں تھا، کیونکہ وہ اکرم کا اپنا خون تھا۔ مگر اس کی ماں کون تھی؟ یہ سوال سکینہ کے دل و دماغ کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ وارڈ میں خاموشی تھی، مگر سکینہ کے اندر طوفان برپا تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ اکرم کا خون قطرہ قطرہ احسن کے جسم میں جا رہا ہے اور اسے زندگی دے رہا ہے۔ یہ منظر اس بات کا ثبوت تھا کہ ان دونوں کی رگوں میں دوڑنے والا خون ایک ہی ہے۔ سکینہ نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ خاموش نہیں رہے گی۔ جیسے ہی یہ عمل ختم ہوگا وہ اکرم کا گریبان پکڑے گی اور پوچھے گی کہ یہ کس کا گناہ ہے، جسے میں 10 سال سے پال رہی ہوں اور جس کی خاطر میرے سگے بیٹے نے محرومیاں کاٹی ہیں۔ احسن کی حالت سنبھل رہی تھی، خون کی منتقلی کام کر رہی تھی، مگر سکینہ کی دنیا تباہ ہو چکی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا گھر، اس کا اعتماد اور اس کی ممتا، سب کچھ داؤ پر لگ گیا ہے۔ وہ وہاں کھڑی اپنے شوہر کو ایک مجرم کی نظر سے دیکھ رہی تھی، جو بظاہر ایک مسیحا بنا ہوا تھا مگر حقیقت میں ایک دھوکے باز تھا۔ کہانی کا یہ موڑ سکینہ کے لیے قیامت سے کم نہ تھا، جہاں ایک طرف جان بچ رہی تھی اور دوسری طرف ایک رشتہ مر رہا تھا۔ اکرم خون دے کر فارغ ہوا تو اس کے چہرے پر کمزوری تھی، مگر آنکھوں میں اطمینان تھا کہ اس کا بیٹا بچ گیا ہے۔ مگر اسے خبر نہیں تھی کہ باہر اس کی بیوی ایک ایسی عدالت لگائے بیٹھی ہے جہاں اسے اپنے 10 سالہ گناہ کا حساب دینا ہوگا۔ اسپتال کے اس سرد اور خاموش کمرے میں، جہاں صرف مشینوں کی بیپ اور پنکھے کی مدھم آواز گونج رہی تھی، سکینہ کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ وہ دروازے کے شیشے سے اکرم کو دیکھ رہی تھی، جو خون دینے کے بعد اب کمزوری محسوس کرتے ہوئے وہیں احسن کے بستر کے ساتھ سر ٹکائے بیٹھا تھا۔ اس منظر میں ایک عجیب سی اپنائیت تھی جو سکینہ کے شک کو یقین میں بدل رہی تھی۔ جب ڈاکٹروں نے تسلی کر لی کہ احسن کی حالت اب خطرے سے باہر ہے اور خون کی منتقلی کا عمل کامیاب رہا ہے، تو انہوں نے اکرم کو جوس پلایا اور آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ مگر اکرم کا چین تو جیسے لٹ چکا تھا، وہ وہیں بیٹھا رہا۔ سکینہ نے ایک گہری سانس لی اور اپنے آنسوؤں کو پونچھا
جو غصے اور دکھ کی وجہ سے بہہ رہے تھے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب مزید خاموشی گناہ ہوگی۔ اس نے بلال کو باہر برآمدے میں انتظار کرنے کا کہا اور خود وارڈ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ دروازہ بند کرنے کی آواز پر اکرم نے چونک کر سر اٹھایا تو سامنے سکینہ کو ایک پہاڑ کی طرح مضبوط اور غضبناک کھڑا پایا۔ سکینہ کی آنکھوں میں وہ نرمی نہیں تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی، بلکہ آج وہ احتساب کی ایک جنگ جل رہی تھی۔ اکرم نے نظریں چرانے کی کوشش کی اور دھیمی آواز میں پوچھا، سکینہ، احسن کیسا ہے؟ سکینہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے قریب آئی اور اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس نے احسن کے سوئے ہوئے چہرے پر ایک نظر ڈالی اور پھر اکرم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سرد لہجے میں بولی، احسن، آپ تو ٹھیک ہیں، مگر میرا گھر اور میرا اعتماد شاید اب کبھی ٹھیک نہ ہو سکے۔ اکرم، مجھے آج ایک ایک بات کا سچ سچ جواب چاہیے۔ اگر تم نے آج بھی جھوٹ بولا تو یاد رکھنا میں اس ہسپتال سے اکیلی نکل جاؤں گی اور پھر تم مجھے یا میرے بلال کو کبھی نہیں دیکھ سکو گے۔ اکرم کا رنگ ہلدی کی طرح زرد پڑ گیا، اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ اس نے کہا، سکینہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ سکینہ نے اسے ٹوک دیا اور سختی سے کہا، مجھے بتاؤ اکرم، یہ امیر عورت کا ڈرامہ کیا تھا؟ وہ ڈاکٹر کون تھی؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایک غیر کے بچے کا خون تم سے 100% کیسے مل گیا؟ ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ یہ صرف سگے باپ کا خون ہو سکتا ہے۔ تو کیا تم احسن کے سگے باپ ہو؟ اور اگر باپ ہو تو اس کی ماں کون ہے؟ وہ عورت کہاں ہے جس کے ساتھ تم نے مجھے دھوکہ دیا؟ بولو اکرم، تمہاری زبان کیوں گنگ ہو گئی ہے؟ اکرم نے دیکھا کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کا 10 سالہ پرانا راز آج اس کے اپنے خون کی گواہی سے فاش ہو چکا تھا۔ وہ ہمت ہار گیا اور روتے ہوئے سکینہ کے قدموں میں گر پڑا۔ وہ بچوں کی طرح بلک رہا تھا اور ہچکیوں کے درمیان اس نے وہ اعتراف کیا جس نے سکینہ کی روح کو گھائل کر دیا۔ اس نے کہا، ہاں سکینہ، تم سچ کہہ رہی ہو، میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، مجھ سے خطا ہو گئی۔ احسن کسی امیر عورت کا بچہ نہیں، نہ ہی یہ کوئی امانت ہے، یہ میرا اپنا خون ہے، میرا سگا بیٹا ہے۔ سکینہ کو لگا کہ چھت اس کے سر پر آ گری ہے۔ اس نے دیوار کا سہارا لیا اور بمشکل کھڑی رہی۔ اس نے پوچھا، تمہارا بیٹا مگر کیسے؟ میں تو بانجھ تھی، ہمارے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو یہ کس کا گناہ ہے؟ کیا تم نے زنا کیا تھا؟ اکرم نے تڑپ کر نفی میں سر ہلایا اور کہا، نہیں سکینہ، خدا کی قسم میں نے زنا نہیں کیا تھا، میں نے نکاح کیا تھا۔ سکینہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، نکاح؟ تم نے مجھ پر سوکن لا بٹھائی اور مجھے خبر تک نہ ہونے دی، کب اور کیسے؟ اکرم نے سر جھکا کر اپنی داستان حسرت سنانا شروع کی۔ اس نے بتایا کہ سکینہ شادی کے 5 سال بعد جب اولاد نہیں ہو رہی تھی تو میں مایوسی کے اندھیروں میں ڈوب گیا تھا۔ خاندان والوں کے تانے اور تمہاری اداسی مجھے کاٹتی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید میرے مقدر میں تمہارے ساتھ اولاد نہیں لکھی۔ اب میری ملاقات ایک یتیم اور غریب لڑکی سلمیٰ سے ہوئی جو بہت لاچار تھی۔ میں نے اسے سہارا دینے کا جھانسا دیا اور اولاد کی امید پر اس سے خفیہ نکاح کر لیا۔ میں نے اسے شہر کے دوسرے کونے میں ایک چھوٹے سے مکان میں رکھا۔ میں دوہری زندگی جی رہا تھا، آدھا دن فیکٹری میں اور باقی وقت سلمیٰ کے پاس اور رات کو تمہارے پاس۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر تمہیں بتایا تو تم برداشت نہیں کر پاؤ گی اور میرا گھر ٹوٹ جائے گا۔ پھر قدرت کا کھیل دیکھو، تم بھی امید سے ہو گئی اور سلمیٰ بھی، دونوں کی تاریخیں قریب تھیں۔ میں خوشی سے زیادہ پریشانی میں تھی کہ اب ان دونوں کو کیسے سنبھالوں گا۔ سلمیٰ بہت کمزور تھی، اسے اچھی طرح خوراک نہیں مل سکی تھی۔
کیونکہ میری آمدنی کم تھی، وہ اکثر بیمار رہتی، اور پھر وہ رات آئی جب ہم دونوں کو دروازہ شروع ہوا۔ میں نے جان بوجھ کر دونوں کو ایک ہی سرکاری ہسپتال میں داخل کروایا، کیونکہ میں مہنگے ہسپتال کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ میں دیوانوں کی طرح ایک وارڈ سے دوسرے وارڈ میں بھاگتا رہا۔ سلمہ کی حالت بگڑ گئی۔ آپریشن کے دوران اس نے احسن کو جنم دیا اور خود خالق حقیقی سے جا ملی۔ مرتے وقت اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا کہ اکرم، تم میرے بچے کو رلنے مت دینا، یہ میری نشانی ہے۔ میں اس کی لاش کو دیکھ کر رو بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ دوسرے تھیٹر میں تمہارا آپریشن جاری تھا۔ ہمارے ہاں بلال پیدا ہوا تھا، میں وہاں کھڑا تھا۔ ایک طرف میری بیوی کی میت تھی اور دوسری طرف میرا یتیم نوزائیدہ بچہ۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس بچے کو کہاں لے جاؤں گا۔ گھر تالا تو تم سوال کرتی، یتیم خانے چھوڑتا تو میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا۔ تب میرے ذہن میں شیطان نے ایک ترکیب ڈالی۔ میں نے اس لیڈی ڈاکٹر کو جو تمہارا آپریشن کر رہی تھی اور جو پیسوں کی لالچی تھی، اسے اپنی جمع پونجی دی اور اسے یہ جھوٹی کہانی سنائی کہ وہ تمہیں کہے کہ یہ بچہ ایک امیر عورت کا ہے جس کی جان کو خطرہ ہے۔ مجھے یقین تھا کہ تم بہت رحم دل ہو، تم انکار نہیں کرو گی، اور امیر عورت کا سن کر شاید تم اس امید پر بھی رکھ لو گی کہ مستقبل میں کوئی مالی فائدہ ہوگا۔ میں نے تمہاری ممتا اور غربت دونوں کا فائدہ اٹھایا۔ سکینہ اور ڈاکٹر نے وہ ڈرامہ کیا اور تم نے احسن کو گود لے لیا۔ میں نے سکون کا سانس لیا کہ چلو میرا بچہ میری نظروں کے سامنے رہے گا اور تمہارا دودھ پی کر پلے گا۔ مگر سکینہ، یہ راز میرے سینے میں آگ بن کر دہکتا رہا۔ میں جب بھی احسن کو دیکھتا تو مجھے سلمہ کی قربانی یاد آتی، اسی لیے میں احسن کا زیادہ خیال رکھتا تھا، کیونکہ وہ بن ماں کا تھا اور بلال کے پاس تم تھی۔ میں نے بلال کے ساتھ زیادتی کی، میں مانتا ہوں، مگر میرا دل احسن کے لیے زیادہ تڑپتا تھا کیونکہ وہ یتیم تھا۔ اکرم خاموش ہو گیا اور کمرے میں صرف اس کے رونے کی آواز رہ گئی۔ سکینہ بت بنی کھڑی تھی، اس کے دماغ میں ماضی کی فلم چل رہی تھی۔ 10 سال کا دھوکہ، 10 سال کا جھوٹ جسے وہ اپنی نیکی سمجھتی رہی، وہ دراصل اس کے شوہر کی بے وفائی اور ایک دوسری عورت کی نشانی تھی۔ اس نے سوچا کہ میں کتنی بے وقوف تھی۔ میں نے اپنی سوکھن کے بیٹے کو اپنا دودھ پلایا، میں نے اسے چلنا سکھایا، میں نے اسے پہلا لفظ بولنا سکھایا، اور بدلے میں مجھے کیا ملا؟ دھوکہ اور تذلیل۔ اس کے دل میں شدید نفرت ابھری۔ اس کا جی چاہا کہ اکرم کا گریبان پکڑے اور اسے جھنجھوڑ کر رکھ دے، یا پھر احسن کو اٹھا کر باہر پھینک دے کہ یہ میرا خون نہیں ہے، یہ اس عورت کا بیٹا ہے جس نے میرا حق بانٹا تھا۔ مگر پھر اس کی نظر بستر پر لیٹے ہوئے احسن پر پڑی، جو بے ہوشی کے عالم میں بھی کرا رہا تھا، اور اس کا ننھا سا ہاتھ ہوا میں کچھ تلاش کر رہا تھا۔ وہ ہاتھ کسی اور کو نہیں بلکہ اپنی سکینہ کو تلاش کر رہا تھا۔ سکینہ کے اندر کی عورت اور اندر کی ماں کے درمیان ایک جنگ چھڑ گئی۔ عورت کہہ رہی تھی کہ بدلہ لے لو، اس آدمی کو چھوڑ دو، اس یتیم بچے کو یتیم خانے بھیج دو، تمہاری سوکن کی نشانی ہے، یہ ناجائز تو نہیں مگر تمہارے لیے تو پرایا ہے۔ مگر اس کے اندر کی ماں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ اس معصوم کا کیا قصور ہے، یہ تو ایک پھول ہے، اسے کیا پتا کہ اس کا باپ کون ہے اور اس کی ماں کون ہے؟ اسے تو صرف اتنا پتا ہے کہ تم اس کی ماں ہو، تم نے اسے دودھ پلایا ہے، اور دودھ کا رشتہ خون کے رشتے سے کم نہیں ہوتا۔ سکینہ نے ایک لمبی آہ بھری اور اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے آنسو پونچھے۔ اس نے اکرم کو دیکھا جو مجرموں کی طرح سر جھکائے زمین پر بیٹھا تھا اور کانپ رہا تھا۔ سکینہ نے سخت اور اٹل لہجے میں کہا، اکرم، تم نے جو میرے ساتھ کیا ہے وہ معافی کے قابل نہیں ہے۔
تم نے صرف مجھ سے بے وفائی نہیں کی بلکہ تم نے اللہ کے ساتھ بھی دھوکہ کیا ہے اور اپنی اولاد کے درمیان ناانصافی کی۔ تم نے ایک یتیم کا حق چھین کر دوسرے کو دیا اور پھر اس یتیم کو بھی انصاف نہیں دیا۔ تم نے بلال کو محروم رکھا یہ سوچ کر کہ اس کے پاس ماں ہے۔ تم بھول گئے کہ باپ کا سایہ اور شفقت دونوں کے لیے برابر ہونی چاہیے تھی۔ تم نے میری 10 سال کی عبادت اور خدمت اور ریاضت کو مٹی میں ملا دیا۔ میں تمہیں کبھی دل سے معاف نہیں کروں گی۔ اکرم نے گڑ گڑا کر اس کے پاؤں پکڑ لیے اور کہا کہ سکینہ ایسا مت کہو، میں مر جاؤں گا، مجھے چھوڑ کر مت جانا، ان بچوں کا کیا ہوگا، یہ رل جائیں گے۔ سکینہ نے اپنا پاؤں پیچھے کھینچا اور کہا خاموش رہو، میں کمزور ضرور ہوں مگر ظالم نہیں ہوں، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی اور نہ ہی ان بچوں کو چھوڑوں گی، کیونکہ اگر میں چلی گئی تو بلال تو برباد ہوگا ہی، یہ احسن بھی مر جائے گا جسے تم اتنا پیار کرتے ہو، کیونکہ اسے پالنے والا تمہارے بس کی بات نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اور عورت اسے وہ پیار دے سکتی ہے جو میں نے دیا ہے۔ میں رکوں گی مگر میری کچھ شرطیں ہیں۔ اکرم نے جلدی سے ہاتھ جوڑ کر کہا تم جو کہو گی میں کروں گا، بس مجھے مت چھوڑنا۔ سکینہ نے احسن کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور اکرم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پہلی شرط یہ ہے کہ آج کے بعد تم ان دونوں بچوں میں رتی برابر بھی فرق نہیں کرو گے، جو بلال کھائے گا وہی احسن کھائے گا، جو بلال پہنے گا وہی احسن پہنے گا، اور خبردار تم نے کبھی بلال کو یہ احساس دلایا کہ وہ کمتر ہے، اور دوسری بات آج کے بعد تم میرے لیے صرف ان بچوں کے باپ ہو، ہمارے درمیان شوہر اور بیوی والا وہ اعتماد اور محبت اب کبھی نہیں رہے گی۔ میں اس گھر میں صرف ایک ماں بن کر رہوں گی کیونکہ تم نے میری محبت کا مان توڑا ہے۔ اکرم نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور اس کی شرطیں مان لیں۔ اس کے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا، اگر سکینہ چلی جاتی تو اس کی دنیا اجڑ جاتی۔ سکینہ نے جھک کر احسن کے ماتھے کو چوما تو اسے لگا کہ احسن کا بخار کم ہو رہا ہے۔ اس معصوم بچے نے نیند میں سکینہ کی انگلی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، جیسے اسے خبر ہو کہ یہی ہاتھ اب اس کا واحد سہارا ہے اور یہی وہ صاحبان ہے جو اسے دنیا کی دھوپ سے بچا سکتا ہے۔ سکینہ نے سوچا کہ سلمیٰ تو مر کر اپنی جان بچا گئی، مگر میں زندہ رہ کر بھی ایک امتحان میں پڑ گئی ہوں، لیکن شاید اللہ نے مجھے اس لیے چنا تھا کہ میں اس لاوارث بچے کی وارث بنوں۔ شاید یہی میری آزمائش تھی اور یہی میری زندگی ہے کہ میں نفرت کو محبت سے شکست دے دوں۔ سکینہ نے اپنی ممتا کی چادر میں اپنی انا، اپنے دکھ اور اپنی سوکن کی نفرت کو چھپا لیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ احسن کو کبھی احساس نہیں ہونے دے گی کہ وہ اس کا سگا بیٹا نہیں ہے، اور نہ ہی بلال کو کبھی یہ بتائے گی کہ اس کا باپ اس کے ساتھ ناانصافی کرتا رہا ہے، کیونکہ قصور بڑوں کا ہوتا ہے، بچے تو معصوم ہوتے ہیں اور ان کے کچے ذہنوں پر یہ بوجھ ڈالنا ظلم ہوگا۔ وہ وارڈ سے باہر نکلی تو بلال دوڑ کر اس کے پاس آیا اور معصومیت سے پوچھا امی احسن بھائی ٹھیک ہے نا؟ سکینہ نے بلال کو گلے لگایا اور اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے کہا ہاں بیٹا تمہارا بھائی بالکل ٹھیک ہے اور اب وہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، ہمیشہ ہم سب مل کر رہیں گے۔ سکینہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اللہ سے کہا اے میرے رب، تو نے مجھے بہت بڑی آزمائش میں ڈالا اور میرے دل کو بڑا کر دے اور مجھے صبر دے کہ میں اس کانٹوں بھرے راستے پر چل سکوں اور ان دونوں بچوں کی صحیح تربیت کر سکوں۔ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے، مگر اس کا درد اور کسک ساری زندگی سکینہ کے دل میں باقی رہنے والی تھی۔ یہ راز جو 10 سال بعد کھلا، اس نے کئی زندگیوں کا رخ موڑ دیا تھا۔ ایک ہنستے بستے گھر میں اب ایک عجیب سی خاموشی اور سمجھوتے کا راج تھا۔
مگر اس سمجھوتے نے دو معصوم زندگیوں کو تباہ ہونے سے بچا لیا تھا۔ سکینہ نے ثابت کر دیا تھا کہ ماں کا دل سمندر سے بھی گہرا ہوتا ہے، جس میں سب کچھ سما سکتا ہے، چاہے وہ اپنا خون ہو یا شوہر کی غلطی کا نتیجہ۔ وہ عظیم تھی جس نے ایک بے وفا شوہر کو معاف تو نہیں کیا، مگر اس کی اولاد کو سینے سے لگا کر انسانیت کی معراج پالی۔ احسن بڑا ہو کر شاید کبھی جان پائے یا نہ جان پائے کہ اس کی زندگی جس عورت کے دم سے ہے وہ اس کی سگی ماں نہیں تھی، مگر محبت کے رشتے خون کے رشتوں سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، اور سکینہ نے یہی سچ کر دکھایا تھا۔ اس کہانی سے ہمیں کئی گہرے اخلاقی اسباق ملتے ہیں۔ سب سے پہلا اور اہم سبق یہ ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اور سچ کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ اکرم نے 10 سال تک اپنی دوسری شادی اور بیٹے کی حقیقت کو ایک جھوٹی کہانی کے پردے میں چھپائے رکھا، لیکن قدرت نے اسی بیٹے کی بیماری کو سبب بنا کر سچ کو سب کے سامنے عیاں کر دیا۔ انسان چاہے کتنی ہی تدبیریں کر لے، مکافات عمل اپنا راستہ نکال لیتی ہے۔ سکینہ نے ثابت کیا کہ ماں کا رشتہ صرف خون کا نہیں بلکہ پرورش اور احساس کا نام ہے۔ اس نے شوہر کی بے وفائی اور دھوکے کا بدلہ اس معصوم بچے سے نہیں لیا، بلکہ اپنی انا کو مار کر ایک اجڑے ہوئے بچے کو سہارا دیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ گھروں کو بچانے اور نسلوں کو سنوارنے کے لیے اکثر بڑے ظرف کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے اور انتقام کی بجائے قربانی کا راستہ چننا پڑتا ہے۔ اولاد کے درمیان ناانصافی کا انجام برا ہوتا ہے۔ اکرم نے اپنے سگے بیٹے بلال کو محروم رکھ کر احسن کو ترجیح دی، جس کا نتیجہ شرمندگی اور رسوائی کی صورت میں نکلا۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے درمیان عدل قائم کریں، کیونکہ ناانصافی گھر کے سکون کو برباد کر دیتی ہے۔